अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फखर में खुशामदीद। कल रात लाहौर के अंदर जनाब रात के अंधेरे के अंदर कुछ पुरस्रार किस्म की खुफिया किस्म की सरगर्मियाँ हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं, पैगामात के तबादले हुए हैं। और इन एक्टिविटीज़ के बाद दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट तो ये हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने कल अपने भाई के साथ अलविदाई मुलाकात की पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन फिर अचानक उन्होंने अपना जो क़याम है लंदन के अंदर वो बढ़ा दिया और वो आज फिर नवाज शरीफ साहब से खुसूसी किस्म की 1-to-1 खुफिया किस्म की या कोई राज़ो न्याज वाली मुलाकात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कल लाहौर के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब का लंदन के अंदर रुकना और लाहौर के अंदर अहम शख्सियात की मौजूदगी, मुलाकातें, पैगामात के तबादले, इन सब का एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटे बल्कि ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 12 घंटे के दौरान जो सरगर्मियाँ हुई हैं वहाँ पर लाहौर में अहम शख्सियात की मौजूदगी, जिसमें सदर आरिफ अलवी साहब भी शामिल हैं, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी शामिल हैं, और लाहौर के अंदर आपको पता है कि इमरान खान साहब भी मौजूद हैं। अब अगर ये तीनों शख्सियात यानी आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर लाहौर के अंदर मौजूद हैं तो ये बात तो आप खारिज अज़ इम्कान ही समझें कि जनाब कोई राब्ता नहीं हुआ होगा, या सदर साहब अचानक ही लाहौर आ गए, लाहौर आके वो बैठ गए, गवर्नर हाउस में भी चले गए, और उसके बाद जनाब आर्मी चीफ मुल्तान से वापस इस्लामाबाद पिंडी जाने की बजाय वो लाहौर में लैंड कर गए, लाहौर के अंदर उन्होंने एक रात काम किया। तो ये सारा कुछ जो है, ये जो डेवलपमेंट्स होती हैं, ये खारिज ज़िल्लत नहीं होती, इनके पीछे बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक कर रही होती हैं। क्योंकि ये पैगामात का जो सिलसिला था ये उस वक्त से जारी था जब इमरान खान साहब पर हमला हुआ था और इमरान खान साहब शौकत खानम हॉस्पिटल में मौजूद थे। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जनाब गुज़िश्ता हफ्ते आरिफ अलवी साहब जो लाहौर आए थे और आकर शौकत खानम हॉस्पिटल में इमरान खान साहब से मिले थे, तो उस मुलाकात में भी आरिफ अलवी साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का खुसूसी पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाया था। लेकिन इमरान खान साहब ने उस पैगाम को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, झुकने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने जो DGC है मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, उनके हवाले से किसी भी किस्म की कोई लचक दिखाने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद ये जो राब्ते थे ये एक मरतबा फिर ख़त्म हो गए। और इनसाइट देखने वाले मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि कल शाम के एक वीलॉग के अंदर मैंने आपको ये वाली खबर दी थी कि बंद दरवाजे एक मरतबा फिर खोलने की कोशिश की जा रही है। मैंने उसी वीलॉग के अंदर आपको बताया था कि एक इंपॉर्टेंट लीडर ने माजरत कर ली। उसने कहा जनाब आज मैं गल कोई और करके आना, तुसी अगला कोई नवा कट्टा खोल देंगे, लिहाजा आरिफ अलवी साहब से ही कहें कि वही ये जो बैक चैनल जो मुज़ाकरात हैं या बैक चैनल जो राब्ते हैं इस को वही लीड करेंगे। और फिर आरिफ अलवी साहब यकीनी तौर पर, इसका मतलब ये है कि उससे पहले ये जो चीज़ें खबर मुझ तक पहुंची है, इससे पहले कुछ पेशरफ्त हुई होगी, कोई ना कोई राब्ता हुआ होगा। क्योंकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें डिस्कस हुई थी और जो फैसले किए गए थे, उन फैसलों में अब पीछे हटने का इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब यकीनी तौर पर अपनी रुखसती से पहले 29 नवंबर से पहले यकीनी तौर पर उनकी ये ख्वाहिश होगी कि जनाब मेरे बाद आने वाला जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो मुतनाज़ा ना बने, और इमरान खान साहब तुले बैठे हैं कि जनाब इनू तो मैं छड़ना नहीं। लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर एक जो राब्ता है वो बहाल हुआ है, और उस राब्ते के ज़रिए आरिफ अलवी साहब की कल रात इस बात की ऑल्दो अभी तक तस्दीक नहीं हुई कि उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन ज़राए इस बात के बारे में इशारा कर रहे हैं कि ये अंधेरे के अंदर एक मुलाकात हुई है। पैगाम और इधर उधर से यानी इमरान खान साहब के ज़रिए का पैगाम आरिफ अलवी साहब के ज़रिए पहुंचाया गया है आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ ने जो जवाब दिया है वो जवाब आज जो आरिफ अलवी साहब हैं वो लाहौर में जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करके वो पैगाम पहुंचाएंगे। और कुछ लोगों का ये भी मानना है जो दोनों सर्कल्स के अंदर इन हैं, यानी जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट सर्कल्स हैं वहाँ पे भी उनकी पहुँच जारी है और पॉलिटिकल सर्कल्स में भी उनकी पहुँच जारी है। वो ये बता रहे हैं कि जनाब जो आर्मी चीफ हैं वो शायद आज दोपहर तक लाहौर में ही क़याम करेंगे। इसका मतलब ये है कि आरिफ अलवी साहब की जो मुलाकात होगी इमरान खान साहब के बाद के साथ, उस मुलाकात के बाद आरिफ अलवी साहब के वो जवाब का शायद इंतज़ार करेंगे और उसके बाद वो फ्लाई करेंगे पिंडी के लिए। लिहाजा ये जो डेवलपमेंट है ये जिसे हम कह सकते हैं एडी सादा भी नहीं, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं और जो मंसूबा साजी है वो इसी हवाले से की जा रही है। और ये जो बैक चैनल राब्ते हैं
یہ رابطے کسی نہ کسی کروٹ بیٹھیں گے۔ اب یہ والی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس ڈیولپمنٹ کے کچھ نہ کچھ اثرات لندن پہ بھی ہونے، کیونکہ لندن کے اندر کل ہم نے دیکھا خاص طور پر ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وہ چل رہی تھی کہ جناب شہباز شریف صاحب نے ان کے ساتھ اپنا جو گفتگو کرنی تھی وہ مکمل کر لی ہے، گفتگو کر کے وہ باہر نکل رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے الوداعی ملاقات کی ہے، انہوں نے نواز شریف کے واپس آنے سے پہلے احتراماً ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، اور وہ مشہور وہ ہے نا الطاف حسین صاحب کا ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر، اس طرح کی بھی سچویشن ڈیولپ ہوئی، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ان کو رخصت کر دیا۔ پھر یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ جناب شہباز شریف صاحب آج رات کو وہاں سے بیٹھ جائیں گے، اور آج یعنی وہ پہنچ جائیں گے پاکستان واپس، لیکن پھر یہ خبر آ رہی ہے کہ نہیں جناب وہ آج نہیں آ رہے، اور وہ اب اتوار کو پہنچیں گے، یعنی کل آئیں گے وہ پاکستان۔ آج کے قیام میں انہوں نے توسیع کر دی ہے، اور یہ ملاقات یعنی یہ جو قیام میں توسیع ہے وہ بھی یقینی طور پر اب بہت ساری چیزیں جڑ رہی ہیں نا، کیونکہ حتمی فیصلہ کرنا ہے نواز شریف صاحب نے۔ یہاں پر جو کچھ بھی ہوگا، جتنی میل ملاقاتیں ہوں گی، جتنے پیغامات کے تبادلے ہوں گے، اس وقت اگر میں یہ کہوں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت سینٹر سٹیج کے اوپر، سینٹرل چیئر کے اوپر نواز شریف بیٹھے، اور جو فیصلہ ہوگا وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ہی فائنل ہوگا۔ شہباز شریف صاحب نے تو صرف آگے دستخط کرنے ہیں، نیچے مور لگانی ہے بطور پرائم منسٹر، ادروائز جو بھی ڈیسیژنز ہیں وہ کیے جائیں گے لندن میں ہی، اور لندن میں ہی جو قیام ہے شہباز شریف کا وہ یقینی طور پر امپورٹنٹ ہے۔ اب اگر سچویشن پر غور کریں تو کیا پیغام دیا جا سکتا ہے، یا کون کون سے آپشنز ہیں جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے؟ یقینی طور پر عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، یا ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ان کو بھی لوپ میں لیا جائے اور ان کا ان پٹ بھی شامل کیا جائے، جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے خود اس بات کا اظہار کیا تھا کہ 3 نام میں دیتا ہوں 3 نام آپ دیں، تو اس میں سے بیٹھ کے ہم کوئی چیز فائنل کر لیتے ہیں کہ جناب یہ والا بندے کو لگا دو آرمی چیف۔ ایک متفق کا آرمی چیف کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو ایک پیغام کے ذریعے یہ دیا گیا تھا، جس کو شہباز شریف صاحب نے خود یہ بات بتائی کہ جناب میں نے اس آپشن کو رد کر دیا، میں نے ان کو بتایا کہ اس کے اندر آپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ اب دوسرا معاملہ آ جاتا ہے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا، یا عمران خان صاحب نے کے اوپر وزیر آباد میں ہونے والے حملے کا، جس کے بعد وہ پاک فوج کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو وہ مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس میں ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، بلکہ اب انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کر دیا ہے کہ میں جناب ایک اور افسر کا نام لوں گا جو میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ اس کنٹرول روم میں موجود تھا جہاں پر میرے پر ہونے والے حملے کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میجر جنرل صاحب سے اوپر والے کسی بندے کا نام لیں گے، نیچے والے بندے کا تو نام لینے کا تک نہیں بنتا، لہٰذا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا اشارہ یقینی طور پر اس ایسی شخصیت کے اوپر ہو سکتا ہے جن کے بارے میں ان کو خدشہ ہو یا ان کو امکان لگ رہا ہو کہ یار نہ آ جائے۔ اب اگر وہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ ناپسندیدہ ہوگا، اور ناپسندیدہ شخص کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے ایک یقینی طور پر ناممکن اور بڑا مشکل صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب جیسے بندے کے لیے جن کو صرف اور صرف یس مین پسند ہو، وہاں پر اگر کوئی بحث کرنے والا یا جواب دینے والا یا انکار کرنے والا آ جائے تو وہ پھر عمران خان صاحب کو پسند تو نہیں ہو سکتا نا، پھر تو جو سچویشن ہے وہ ذرا بدل جائے گی۔ لہٰذا یہ جو سینیریو ہے، اس سینیریو کے اوپر کوئی نہ کوئی پیغامات چل رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، جبکہ لندن میں ہونے والی ملاقاتوں میں اس بات کا واضح طور پر جو پیغام ملا ہے وہ یہی ہے کہ نہیں جناب کوئی ڈکٹیشن نہیں، نو ڈکٹیشن ایٹ آل، کسی بھی صورت نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب الیکشن کی ڈیٹ دو، کوئی الیکشن کی ڈیٹ نہیں دینی۔ اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب قبل از وقت الیکشن، کوئی قبل از وقت الیکشن نہیں، ٹرم پوری ہوگی اس کے بعد دیکھا جائے گا الیکشن کرانے ہیں اور کب کرانے ہیں، وہ ایک آئینی سچویشن ہے، اس آئینی سچویشن تک جائیں گے۔ آپ نے اگست 2023 تک اپنا جو حکومت ہے وہ آپ نے ہر حال میں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے جو چیف آف آرمی اسٹاف والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی یہی اطلاعات آ رہی ہیں لندن سے کہ جناب نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے شہباز شریف کو کہ نہیں جناب اس پر بھی کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں لینا، کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں لینا، کسی بھی طرف سے کوئی دباؤ نہیں لینا۔ اب یہ جو کسی بھی طرف ہے یہ والا معاملہ بھی بہت زیادہ معنی خیز ہے، کیونکہ اگر وہاں سے کوئی نام آتا ہے تو وہ بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، اور اگر عمران خان صاحب کو دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دباؤ بھی انہوں نے کہا نہیں، دباؤ نہیں لینا کسی کا۔ پھر
یہ معاملہ بھی ہے کہ جناب اگر ایسی صورتحال میں اقتدار کو ختم کر دیا جائے یا کچھ ایسا سچویشن ڈیولپ کر دی جائے تو نواز شریف صاحب نے یقینی طور پر ان کا تو یہی ماننا ہے کہ جناب میرے تے بھی کر لیا سی نا, میرے تے بھی ٹل دا زور لا لیا سی نا, میرے تے بھی ترنے 126 دن تے کر لیا سن نا, تو من کٹ پائے نہیں, لہٰذا جو مرضی ہو جائے وہ جی ہم بیٹھے ہیں, آپ نے نکالنا تو نکال لیں, ہم چلے جائیں گے. لیکن جب تک ہم بیٹھے ہیں ہم نے نہیں جانا ایسے. ہم نے اگر اس کی پولیٹیکل پرائس ادا کی ہے تو ہم اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنڈز بھی وصول کریں گے, ہم نے نفع لینا, سیاسی نفع. لہٰذا یہ جو اس طرح کی کسی بھی طرح کی جو شرائط ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گی. اب نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ جو پھکی دی گئی ہے شہباز شریف صاحب کو, یہ جو پاور ڈوز دی گئی ہے شہباز شریف صاحب کو, اب اسی کے اوپر ساری گیم چلنی ہے. اور لاہور میں ہونے والی گزشتہ 12 گھنٹے کے دوران جو ڈیولپمنٹس ہیں یقینی طور پر لندن اس سے بے خبر نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ بالکل بے خبر نہیں ہے. اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ جو پیغام ادھر دیا جا رہا ہے وہ وہاں سے پوچھ کے دیا جا رہا ہے. جو پیغام میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, جو پیغام زمان پارک میں جا رہا ہے وہ پیغام وہاں سے پوچھ کے دیا جا رہا ہے, یعنی مے فیئر سے. ٹھیک ہے سر, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درمیان کے اندر کوشش کی جا رہی ہے میڈیشن کی, یہ جو پیغامات ہیں یہ پیغامات یک طرفہ نہیں ہیں. یہ پیغامات کے جو تبادلے ہو رہے ہیں یہ یک طرفہ نہیں ہیں, یعنی وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے. وہ جو اے پولیٹیکل ہو گئے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب 29 نومبر ساڈا لنگا دیو کسی طریقے نال, کیونکہ اس کے بعد یقینی طور پر جب نئی اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈکٹیٹ کر لے گی, ان کی اپنی لائن اپ بن جائے گی, جو بھی سچویشن ڈیولپ ہوگی وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو الائن کریں گے. لیکن اس وقت کے حالات میں جو دونوں طرف جو پیغامات ہیں وہ امپورٹنس رکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے جواب کے انتظار میں وہاں پر شہباز شریف صاحب نے بھی اپنا قیام بڑھا دیا ہے, اور یہاں پر بھی جو شخصیات موجود ہیں وہ انتظار کریں گی عمران خان صاحب کے جواب کے آنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا جواب آئے گا یس اور نو کے اندر, یا ان کی طرف سے کوئی فردر کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ یا وٹ ایور جو بھی سچویشن ہوگی, وہ مانتے ہیں تب بھی, وہ نہیں مانتے تب بھی, جو جواب ملے گا وہ جواب ایز اٹ از پہنچ جائے گا لندن, اور لندن کے اندر جو نواز شریف صاحب ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے گا, اور اس کے بعد اس پیغام کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ یہاں پر کوئی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن دونوں طرف سے ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہے اور وہ بڑی کنفرم ہے کہ نواز شریف صاحب نے سیاسی تناؤ کو کم کرنے کے لیے عمران خان کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریلیف دینے سے انکار کر دیا ہے, اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کو یہ بات باور کرا دی ہے کہ سانو تسی انج کان تو پھڑ کے باہر کر دیو, اس کے علاوہ ہم نے نہیں جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک جو طاقتور بیانیہ ہے اس کی تشکیل کی طرف اب آگے بڑھ رہے ہیں. لہٰذا یہ جو ملاقات ہوئی ہے رات کو اور جو ملاقات ہونی ہے آج, یہ امپورٹنٹ ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کا حتمی آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. اور یہ جو سیزن چل رہا ہے ملاقاتوں کا اور پیغامات کا, یہ سیزن کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور اس کا اندازہ ہو جائے گا یقینی طور پر جب عمران خان صاحب آج خطاب کریں گے جلسے سے, تو پتہ چل جائے گا کہ ان کا جو ہے آج وہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام لیتے ہیں, آج FIR کا ذکر کرتے ہیں, آج یہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب یہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو یہ استحقاق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کو اپوائنٹ کریں جس طریقے سے کل انہوں نے بات کی تھی. تو یہ تمام چیزیں آج پتہ چلیں گی عمران خان صاحب کے خطاب سے, اور وہاں پر ہونے والی کچھ ڈیولپمنٹ سے پھر پتہ چلے گا کہ جناب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. البتہ دونوں فریقوں کو اس وقت کول ڈاؤن کرنے کی جو کوشش ہے وہ جاری ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.